سورہ صاد قرآن کریم کی ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز ایک حرف سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 2 صورتیں آئیں گی، ایک 26ویں پارے میں سورہ قاف اور دوسری 29ویں پارے میں سورہ قلم۔ اس کا آغاز نون سے ہوتا ہے، اور آپ یہ بات بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو حروف مقطعات اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں، ان کا معنی اور ان کے استعمال کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ان کا کوئی بھی معنی کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی آیات 2 طرح کی ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو بنیادی آیات ہیں، احکامات واضح ہیں، جن کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، جبکہ دوسری آیات ایسی ہیں جن میں کچھ شبہات ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ۔ ہم نے آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ کچھ ایسی آیات ہیں جو کتاب کی بنیاد ہیں، محکم آیات ہیں، واضح لفظوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان میں حکم واضح کر دیے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات متشابہ آیات ہیں۔ دوسری آیات متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیات کے بھی 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے سے ملتا جلتا ہے۔ مثلا آپ سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں، اس میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے ہیں، لیکن اسی سورہ رحمان سے پیچھے 2 صورتیں آپ سورۃ النجم میں آئیں تو وہاں پر ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ یہ آیت، یہ قرآن کا بعض حصہ بعض سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم ایک جگہ پر کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور دوسری جگہ پر بھی یہی آیت ہے سورۃ الانبیاء میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، لیکن دونوں میں آگے چل کر فرق ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا سورۃ الانعام میں، اور جب آپ سورۃ الانبیاء میں آتے ہیں تو وہاں پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو نیک بنا دیا، كُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں۔ اگر آپ مزید اس کا مطالعہ کرنا چاہیں کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں تو میرا بھائی سورۃ الاعراف 9ویں پارے میں اور 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء، آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ اس قدر قرآن کریم کی آیات ملتی ہیں، اس قدر ملتی ہیں کہ جب کوئی نیا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس تھوڑا بہت ہی الفاظ کا فرق ہے، باقی اللہ رب العالمین وہی باتیں کر رہے ہیں جو 9ویں پارے میں ہوئیں۔ اور ہمارے جو حفاظ ہیں ان کی زبان میں، ان کے ہاں ان کو کہا جاتا ہے مشابہ، مشابہ آیات۔ جب ایک حافظ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اسے پتہ نہیں لگتا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کو مشابہ لگ گیا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں لگ پایا کہ اس نے یہاں سے کیسے نکلنا تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ قرآن کی متشابہ آیات ہونے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ہم کوئی بھی رائے نہیں رکھ سکتے، ہم ایسے ہی کہیں گے جیسے اللہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ مثلا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی آنکھیں موجود ہیں؟ اب یہ متشابہ معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی آنکھیں ہیں، ہمارا اس پر تو ایمان ہو گیا کہ ہاں بھائی اللہ کی آنکھیں ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن کس طرح کی ہیں یہ معاملہ قرآن نے واضح نہیں کیا، کیسی ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ ہے قرآن کی متشابہ آیات۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب جو قرآن اتنے معجزے والا قرآن ہو جس کے آپ کہہ لیں کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اب اس قرآن کی قسم اللہ رب العالمین نے بطور گواہی یہاں پر پیش کی۔ کس چیز کی گواہی ہے اس کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ قرآن کی قسم تو اٹھا لی، لیکن کس چیز کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی،
کس کی صداقت کے لیے قسم اٹھائی، اس کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کے دو معنی کیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کی ملاقات میں پڑھیں گے۔ فی الوقت یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے، یہ بالکل وہی قسم ہے جو آپ نے پڑھا تھا یاسین، آگے کیا آتا ہے والقرآن الحکیم، وہی الفاظ ہیں صاد والقرآن۔ وہاں یاسین کے بعد قرآن کی قسم ہے، یہاں صاد کے بعد والقرآن کی قسم ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ آگے جب سورہ قاف پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں بھی آئے گا قاف والقرآن المجید، قسم ہے بزرگی والے قرآن کی۔ آپ سورہ قلم پر جائیں گے وہاں پر بھی ایسا ہی آئے گا، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے اس قلم کی جو قرآن کی سطریں لکھتا ہے۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کی قسم بارہا مرتبہ قرآن کریم کے اندر ہی اٹھائی گئی ہے، لیکن ہر جگہ پر قرآن کی مختلف صفت کو ذکر کیا ہے۔ ہم نے سورہ یاسین میں اس کی صفت پڑھی تھی الحکیم، یہ حکمتوں والا قرآن ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ذی ذکر، یہ ذکر والا قرآن ہے۔ سورہ قاف میں پڑھا جائے گا المجید، یہ بزرگی والا قرآن ہے۔ اور جب قلم پہ جائیں گے تو وہاں پر پڑھا جائے گا کہ یہ سطروں والا قرآن ہے۔ ہر ایک کے مختلف معنی ہیں، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری زندگی بھی لگے رہیں تو اس جیسی کوئی چیز نہیں بنا کر لا سکتے۔ آپ سواد کو اٹھا کر کاف کی جگہ پر رکھ دیں، آپ کا کلام بگڑ جائے گا۔ آپ کو کاف کو اٹھا کر اس سواد کی جگہ پر رکھ دیں، کاف والقرآن ذی ذکر کریں، آپ کا کلام بدل جائے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو چیلنج قرآن میں کیے ہیں وہ بلا وجہ نہیں کیے، وہ عام بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذی ذکر سے کیا مراد ہے۔ قرآن کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا جو لغوی معنی ہے، اسی سے لفظ قاری نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اب جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے کہ ذی ذکر، وہ ذکر والی ہے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے دو میں ہی گما دیتا ہے۔ ذکر، یہ دو معنی اس کے۔ ذکر کا پہلا معنی نصیحت ہے، جو کہ بڑا مشہور ہے۔ ذکر کا پہلا معنی نصیحت، لیکن میرا بھائی جب دو میں بندہ آ جاتا ہے نا تو اس کو علم زیادہ مل جاتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ بندہ زیادہ معنی پڑھے، ورنہ یہ آیات چھوٹی آیات ہے، میں بھی گزار سکتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کھول کر پڑھیں۔ ذکر، ذکر کا ایک معنی ہے نصیحت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہمارے لیے نصیحت بنایا ہے۔ یہ نصیحت کس اعتبار سے ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی بڑی اقوام کی تباہی کے، ان کے عروج کے، ان کے زوال کے، ہر طرح کے حالات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ قرآن نصیحت کے لیے ہے کہ دیکھو تم سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی اقوام کو دنیا کی رہنمائی کا کام دیا، ان کے جرم کیا تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اب اس قرآن کو چومنے چاٹنے کی بجائے، جزدان اور حریر میں لپیٹنے کی بجائے، ان کی طرح پس پشت ڈالنے کی بجائے اس پر عمل کرنا، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے۔ یہ نہ ہو کہ تم اس قرآن کو بس چومتے رہو۔ میرا بھائی ایک بندہ ڈاکٹری کی، میڈیکل کی کتابیں 6 سال 10 سال 15 سال چومتا رہے، چاٹتا رہے، کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ قرآن کو بندہ پکڑ کر چومے بھی، چاٹے بھی، ماتھے سے بھی لگائے اور بڑا کچھ کرے، پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین پر میرا پورا ایمان ہے، کیسے؟ کیا قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے؟ کیا اللہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف سے ملنے والا جب رزق کھاتے ہیں تو یہ میرا بھائی ہمارے روح کی خوراک ہے، یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اگر ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دل مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ یہ آپ کی نصیحت کا سامان ہے، یاد دہانی ہے۔ اور میرا بھائی یاد دہانی اس کو کی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ پیار ہو، جس کے ساتھ الفت ہو، محبت ہو، جس کی قدر ہو اللہ کے ہاں۔ اللہ نے ہم سب کو اس بات کی یاد دہانی کروا دی کہ دیکھو یہ جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس میں بار بار تم اقوام کا ذکر پڑھتے ہو، توحید کے تذکرے ہیں، قربانیاں دینے والوں کے ذکر ہیں، یہ ہم تمہیں بار بار یاد کروا رہے ہیں۔ ایک جگہ سے پڑھا بندہ بھول گیا، دوسری جگہ پر پڑھ لو،
دوسری مرتبہ بھولا ہے، تیسری مرتبہ آ جاؤ۔ قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، کیوں؟ کہ بندہ بھول نہ جائے۔ اللہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو بندوں کا حق ہے کہ بندے مانے، رب نے 700 مرتبہ یاد کروایا ہے، لیکن بندہ پھر نہ مانے تو پھر یہ کہا جائے کہ بے نماز کا جب جنازہ نہیں پڑھنا تو مولوی صاحب بڑے سخت لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ بے نماز کا جنازہ نہیں ہو سکتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دین نہ بھی سخت نہیں، حالانکہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام اس بات پر قائل تھے کہ جو بے نماز ہے اس کا جنازہ نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، لیکن ہم نصیحت حاصل کرتے ہی نہیں۔ ذکر یہ نصیحت ہے، یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت کا سامان ہے، ذرا کبھی دل کے کانوں سے بندہ اس کو سنے تو آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قست قلوبکم من بعد ذالک، کتاب ہم نے نازل کر دی، تفسیریں بھی ہو گئی، ترجمے بھی ہو گئے، درس بھی ہو گئے، لوگوں نے پڑھ بھی لیا، لیکن پھر بھی دل اتنے سخت ہیں کہ پتھروں کو بھی مات دے گئے۔ حالانکہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل لوگ اپنے دلوں کو سخت لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے قریب ہو گئے، ہم نے ترجمے سے قرآن پڑھ لیا ہے۔ ذکر قرآن نصیحت کے لیے آیا ہے۔ اس کا دوسرا معنی اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔